رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن باوجود اس کے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، آپ نے 63 سال زندگی گزاری، کسی ایک دن بھی 63 مرتبہ میں سے جلوس نہیں نکالا، کسی ایک دن اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی موسیقی اور دھمال اور اس طرح کے تماشے کرے۔ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، روزہ رکھا ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول نے بھی تو خوشی منائی، ذرا جواب تو دیجئے۔ اللہ کے رسول تو ہر سوموار کو روزہ رکھتے، اگر سچی محبت کرنے والا ہے تو وہ سال کے ہر سوموار میں عید منائے، یہ سال کے بعد کیوں ہے؟ کان یصوم یوم الاثنین والخمیس، اللہ کے رسول ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے، وہ سال کے بعد تو نہیں رکھتے تھے۔ پتہ چلا یہ دلیل نہیں بنتی۔ دوسری بات جو میری اور آپ کی عقل میں آنی چاہیے، آپ کسی کلفی لگانے والے سے پوچھئے، کسی چرخہ کاٹنے والی عورت بوڑھی بڑھیا سے پوچھئے، رکشہ چلانے والے سے پوچھئے، جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید؟ جواب دیجئے۔ جب 30 روزے ہو جاتے عید کا دن ہوتا ہے، وہ عید کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں، جس دن روزہ ہے عید نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھ کے یہ بتا دیا جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن عید نہیں ہو سکتی، اس دن عید منائی نہیں جا سکتی، میں نے روزہ رکھا ہے، میری محبت میں سچے ہو، اس دن کا روزہ رکھ لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے اور آپ فرمایا کرتے کہ میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں اچھے اعمال میرے رب کے پاس پہنچے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھائی، میری سنت کو لینا اور میرے صحابہ جو خلفائے راشدین ان کی سنت کو لینا۔ سیدنا ابو بکر صدیق 2 سال 3 مہینے 10 دن حکومت کی، 2 مرتبہ تو موقع آیا، کیا انہوں نے جلوس نکالا؟ سیدنا عمر 10 سال 6 ماہ 10 دن حکومت کی، 10 مرتبہ تو یہ دن آیا، کیا انہوں نے میرے پیارے بھائیوں ایسا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان نے 12 سال کچھ کم دن حکومت کی، خلافت سنبھالی، کیا انہوں نے اس طرح امت کو غلط راستہ دیا اور لوگوں کے وقت ضائع کیے، مال ضائع کیے؟ 12 مرتبہ تو آیا تھا یہ وقت، اور آپ نے فرمایا تھا اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو عثمان میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو 4 سال 9 ماہ حکومت کی، 4 مرتبہ تو یہ وقت آیا، لیکن انہوں نے بھی ایسا کام تو نہیں کیا۔ آپ دیکھیے سیدنا حسن جو 6 ماہ تک حکومت سنبھالے رہے، 1 مرتبہ تو آیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ 19 بار ان کی حکومت کے وقت میں یہ دن آیا، لیکن کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 47 بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا، نہ انہوں نے حکم دیا، نہ ایسا خود جلوس نکال کے قیادت کی۔ امام مالک 68 بار جو ہے ان کی زندگی میں یہ وقت آیا، لیکن 1 مرتبہ بھی کام نہیں کیا۔ امام شافعی 55 بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا۔ امام احمد بن حنبل 38 بار زندگی میں یہ وقت آنے کے باوجود ایسی بات انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، چاہنے والوں کو یہ نہیں سمجھائی۔ میرے بھائیوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی میں بھی 65 بار، اور سلطان باہو ان کی زندگی میں 67 بار، اور فرید شکر گنج، یہ سارے جو نیک لوگ گزرنے والے ہیں ان کی زندگی میں بھی 70 بار، اور معین الدین چشتی کو ماننے والا بھی کوئی ہوگا 53 بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا۔ جن جن کا نام لینا چاہتے ہو لے لو، سب اللہ کے پاس چلے گئے۔ جو نیک تھے اللہ ان کو ضرور اچھا بدلہ دے رہے ہوں گے، انہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ ایک مومن کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دلیل جو لوگوں کو قائل کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اگر آپ سے میری سچی محبت نہ ہو، یقین مانیے میں یہ باتیں آپ سے نہ کرتا، صرف ایک غرض ہے،
میں اور آپ اللہ کے پیارے بن جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ بھول کے کہہ دیتے ہیں مسلمان ہیں کہ اللہ کے رسول کی اس ولادت پہ جلوس اور نہ جانے کیا کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ ابو لہب جب مر گیا، کون تھا ابو لہب؟ کافر۔ کون تھا ابو لہب؟ جس کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے سب سے پہلا دشمن جو اللہ کے رسول کے تھے وہ تھے جنہوں نے اٹھ کے کہا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے اس لیے بلایا؟ سب سے پہلی دشمنی اس نے کی، اور اللہ ذوالجلال نے فوراً سورت نازل کر دی، محمد کے ہاتھ کیوں ٹوٹے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ قرآن اللہ نے نازل کر دیا۔ کہتے ہیں خواب آئی۔ خواب کس کو آئی؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، اسلام سے پہلے، یعنی حالت کفر میں خواب آئی۔ ابو لہب سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بہت بری حالت ہے، صرف اس انگلی سے پانی نکلتا ہے جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا جس دن پیدا ہوا تھا میرا بھتیجا، تو میں نے لوڈی سے کہا تھا اگر تم سچ کہتی ہو تو تم آزاد ہو، اس انگلی سے صرف پانی نکلتا ہے۔ ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ دوسرے ہاتھ میں حدیث قرآن کہتے تبت یدا، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، یدانی دو ہاتھ۔ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے محمد کو برا بلا کہا ہے۔ کہاں گئی یہ انگلی؟ خواب وحی نہیں ہوتی میرے بھائیوں، خواب وحی نہیں ہوتی۔ اللہ حضر جلال کے قرآن کو نہ چھوڑیے، حدیث کو نہ چھوڑیے، اور ساتھ میں گزارش کروں گا فساد بھی نہ کیجیے۔ لڑائی بھی اللہ کے رسول نے نہیں سکھائی، سمجھاؤ، کوئی مان جائے تو بڑی اچھی بات، ذمہ داری صرف پہنچانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سمجھایا ہے، تمہیں حق بات کسی کو پہنچانی ہے، کوئی مان لے گا تو اس کی بہتری ہے، مگر نہ اس کے بارے میں تجھ سے تو سوال نہیں کیا جائے گا، یہ سوال ضرور کیا جائے گا تم نے سچی بات کسی کو پہنچائی کہ نہیں پہنچائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لیالیا، اتنے غم آئے اللہ کے رسول کی وفات پہ، اگر وہ غم دنوں پہ پڑ جاتے تو دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ آج مسلمان نہ جانے ان کو کیا ہو گیا، آج وہی بات سامنے آتی ہے لیکن ہمارے ایمان کمزور۔ سفیان کہتے تھے غم اتنا آتا ہے برائیوں کو دیکھ کے کہ ہمیں جب ہم یورین پاس کرتے ہیں تو خون آتا ہے، اس غم سے کہ امت کو کیا ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بھی 23 سال گزارے ہیں، ابو بکر نے بھی اور عمر نے بھی، عثمان و علی رضی اللہ عنہم و ارضاہم، پہلے 2 سال، پھر 10 سال عمر کے، پھر 12 سال عثمان کے، پھر علی کے 4 سال، کسی صحابی نے کوئی عید میلاد یا جشن کا اہتمام کیا؟ ایک مومن کو لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، بات کو سمجھیں۔ اگر اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، یہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے، آپ کو کہنے والے کہیں گے اللہ کے رسول نے بھی تو خوشی منائی ہے نا، روزہ رکھا ہے تو رکھو روزہ۔ بھائی جس دن روزہ ہوتا ہے عید نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کے رسول نے سال کے بعد تو روزہ نہیں رکھا، کان یصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس، اللہ کے رسول تو ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، آپ سارا سال یہ کرے، پھر سال کے بعد کیوں؟ اللہ کے رسول نے روزہ رکھ کے بتا دیا جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن روزہ تو ہو سکتا ہے، اس دن عید نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ دلائل ہے۔ فراق میں سیدہ فاطمہ کا حال پوچھئے، سیدنا ابو بکر کا حال پوچھئے، آپ تو 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 کو تو آپ کی وفات ہوئی تھی۔ کتابیں کو پڑھ کے تو دیکھیے، آپ کوئی چاہے کوئی شوق پورا کرنے والا تو میں ساتھ بیٹھ کے پورا کروا سکتا ہوں، مجھے اتنا کو ثابت کر دے کہ اللہ کے رسول جس مہینے پیدا ہوئے تھے کیا
12 ربیع الاول میں پیر کا دن آیا تھا. آپ بیٹھے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 لوگ بیٹھے، اس دور تک آپ حسابات کو لے کے جائیں جیسا کہ محمد طلعت عرب نے پورا حساب نکالا ہے، پاشا فلکی نے نکالا ہے کہ اللہ کے رسول جس سال پیدا ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں یا 2 کو پیر تھی یا 9 کو پیر تھی یا 16 کو پیر تھی یا 23 کو پیر تھی. 12 کا دن تو پیر کا دن تھا ہی نہیں. کوئی بیٹھے تو صحیح، جھگڑا نہیں. بھائی ہونے کے ناطے سے، مسلمان ہونے کے ناطے سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سنو. اللہ کے رسول نے فرمایا میں حوض کوثر پہ آؤں گا اور حوض کوثر پہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا. کیسے اللہ کے رسول پہچانیں گے؟ ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، وضو کے اعضاء قیامت کو چمک رہے ہوں گے. تو میں اپنی امت کو پہچانوں گے، میری امت نمازی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے وہ، لیکن اچانک ان کے اللہ کے رسول کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی جائے. اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر فرمائیں گے، اٹھائیے صحیح بخاری اور مسلم. کیا فرمایا؟ یا ربی اصحابی اصحابی، اللہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے؟ جواب ملے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے محبوب آپ کو پتہ نہیں آپ کے چلے جانے کے بعد نئے نئے کون سے طریقے نکال لیے. دوسری روایت میں آتا ہے ما عملوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کون کون سے عمل کیے. اس وقت آپ کی زبان اطہر سے کیا نکلے گا؟ زندگی میں کیا فرماتے تھے؟ رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کو جنت دے دینا. اس وقت کیا فرمائیں گے؟ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. من غیر بعدی، من بدل بعدی، دونوں الفاظ ہیں. اللہ ذو الجلال ہمیں معاف فرمائے. یہ بات میری کسی مسلمان ایسے بھائی کو پہنچے، وہ اکیلا بیٹھ کے سوچے، ایک نے 1 مہینہ لگائے، ڈھونڈے کوئی دلیل ہے، مجھے بتائے، ان بھائیوں کو بتائے. ہم سب اللہ کے فضل سے سب سے پہلے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور اگر نہ مل سکے دعا کر کے سجدے میں گر جائے، اللہ بہت غلطی مجھ سے ہو گئی، میں آئندہ تیرے حبیب کی بات کو ہی مانوں گا اور اس پہ زندگی گزار کے اس کے ساتھ رہنے کی خواہش کرتا ہوں، قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مسلمان ہونے کے ناطے سے میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا بڑے ادب سے، سچی محبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کو مانا جائے، جس سے روکا ہے اس سے رکا جائے. آپ نبوت کے بعد 23 سال زندہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھا کرتے. پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے؟ فرمایا سوموار کو ہی میں پیدا ہوا اور سوموار کو ہی اللہ نے مجھے نبی بنایا، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنی ولادت کا وہ جشن جو لوگ منا رہے ہیں 23 سال میں نہیں منایا. نہ اللہ کے رسول کے صحابی کی 2 سال خلافت رہی ابو بکر کی، نہ عمر کی 10 سال خلافت میں، نہ عثمان کی 12 سال خلافت میں، نہ سیدنا علی کی 4 سال خلافت میں، نہ سیدنا حسن کے 6 مہینے تھے. پھر اس کے بعد 20 سال سیدنا معاویہ کی حکومت اور خلافت رہی ہے. کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیا. میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ کو کہتا ہوں، اگر یہ قرآن میں موجود ہے، اگر دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں اس کی دلیل موجود ہے، مجھے بھی بتائیے گا. میں سب سے آگے آپ کے ساتھ چل کے ان جلوسوں میں بھی شریک ہوں گا، یہ کام بھی کروں گا. اگر قرآن اور حدیث میں ایک بھی بات اس طرح نہیں آئی تو اللہ سے ڈرتے ہوئے رب کو ناراض نہ کیجیے گا. اپنے اس مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کیجیے گا، والدین پہ خرچ کیجیے، اپنے بچوں پہ خرچ کیجیے، اور سب سے بڑی بات محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کو عام کرنے میں خرچ کیجیے، اس علم کو معاشرے تک پہنچانے میں
اس کی سیرت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں اور اس کی خوبصورت رہنمائیوں کو کائنات کے کونے کونے تک پھیلانے میں خرچ کیجیے، اور ہر اس کام سے باز رہیے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ بدعت اسی کو کہتے ہیں الفعل المخالف لرسول اللہ، وہ کام کرنا جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، قدوہ بنایا ہے، رول ماڈل بنایا ہے۔ اگر تو اس ہستی نے ایسا کیا تو ضرور کرنا چاہیے، اگر نہیں کیا تو یاد رکھنا اس کرنے سے قیامت کو کیا حال ہوگا، وہ دلائل آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن ایک بات میں صرف پیار کے انداز میں پیش کر دوں، یہ کیک بنانے والے مسلمان جب کیک پہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام لکھ کے چھری چلا کے کاٹتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ کس کے نام کو کاٹ رہے ہو؟ جب وہ روڈ کے اوپر بیت اللہ اور مسجد نبوی کا نمونہ بنا کے پھر پاؤں کی ٹھوکروں سے توڑتے ہیں، کیا حیا نہیں آتی؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی تو وہ سوچنی چاہیے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ کے رسول کا ساتھ مل سکے، وہ کیسے ملے گا؟ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے ملے گا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔